علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 21 جنوری اور 2021 جمعرات کا دن۔ تو بیٹا ہم دہرائی کر رہے ہیں۔ دہرائی میں ہم کیا کریں گے؟ آج ایک مکالمہ لکھیں گے جس میں باپ اور بیٹے کے درمیان صبح کی سیر کے بارے میں اہمیت ہوگی۔ تو بیٹا مکالمہ ہم نے چھٹیوں میں پہلے جو ہمارے لیکچرز ہوئے ہیں اس میں بھی کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکالمہ اصل میں وہ ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے درمیان بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ یہ بات چیت عام طور پر سوالن جواباً ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک بات کرتا ہے تو دوسرا اس کے جواب میں دوسری بات کرتا ہے۔ اس کے تمام پہلو مکمل ہوتے ہیں جس کے اوپر تبصرہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے معنی خیز باتوں کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مکالمے کو اس حوالے سے بہت اہمیت حاصل ہے کہ گفتگو ایک ایسی صورتحال میں ہو کہ جس سے کسی فرد کی شخصیت اور کردار کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ مکالمہ اچھا لکھ سکیں گے۔ وہ باتیں کون سی ہیں کہ مکالمہ فطری صاف موضوع ہونا چاہیے، اس میں بتدریج دونوں شخصیتوں کا خیال رکھنا چاہیے، گفتگو سادہ اور بے تکلف انداز میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مکالمے میں کردار کا نام واضح طور پر دائیں جانب لکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، گفتگو بامقصد ہونی چاہیے اور آخر میں بات چیت کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچنی چاہیے۔ بات چیت جو ہے بولنے والے شخص کی عادت اور حیثیت کے خلاف نہ ہو ورنہ مکالمہ غیر فطری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، گفتگو کے دوران میں استاد اور شاگرد باپ بیٹے کے درمیان اعتماد کی فضا قائم رہنی چاہیے کہ مطلب ہمیں اعتماد اور احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے، غیر ضروری قسم کی باتوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اختصار جو ہے وہ مکالمے کی اہمیت ہوتی ہے۔ مکالمے کی زبان روزمرہ یا عام بول چال کے مطابق ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مکالمے میں دو طرفہ افہام و تفہیم کا انداز ہونا چاہیے کہ دوران بات چیت کرنے والے افراد کے جذبات کا احساس ہونا چاہیے، خیالات اور ذہنوں کے پیش نظر بہت سارے مکالمات کیے جاتے ہیں۔ دو دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، پھر باپ بیٹے کے دوران، استاد شاگرد کے درمیان، اس طرح کے بے مثال ہمارے پاس مکالمے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم ایک باپ اور بیٹے کی صبح کے سیر کے موضوع پر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلام لکھتے ہیں۔ بیٹا جو ہے اندر داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ابا جان، اس کے آگے ہم نے یہی والا نشان اس ندائیہ جو ہے یہ لگانا ہے۔ بیٹا وعلیکم السلام بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اس کے بعد بیٹا پھر کیا بولے گا؟ بیٹا ابو صبح کی سیر کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ بولے گا شاباش بیٹا، صبح کی سیر کرنا بہت اچھی عادت ہے، اس سے صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ پھر بیٹا بولے گا ابا جان صبح کی سیر کر کے میں سارا دن چست رہتا ہوں۔ ایک ہمارے پاس یہ دیکھیں نئی بات آ گئی، ایک پوائنٹ آ گیا۔ دوسرا اس کا جواب ہے بیٹا صبح کے وقت باغ کی سیر کرنے ضرور جایا کرو۔ ٹھیک ہے، باپ بیٹا کہتا ہے وہ کیوں ابا جان؟ باپ جواب دیتا ہے صبح کے وقت گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلنے سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ بیٹا ابا جان صبح کی سیر کے اور کیا فائدے ہیں؟ باپ بیٹا صبح کی سیر سے انسان کا دماغ اور جسم دونوں صحت مند رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دماغی تھکن دور کرنے کے لیے سیر سے بہت بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔
तो वो फिर क्या कहता है कि उसको इतने पॉइंट्स हमारे पास हो गए। यहाँ पे हमने कितने किए हैं, बेटे का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 है। तो इसमें मैक्सिमम इतना ही मजमून जो है इसमें आ जाता है। बाप बेटा दिमागी थकन दूर करने के लिए सैर से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। शुक्रिया अब्बाजान, मैं बाकायदगी से सुबह की सैर के लिए जाया करूँगा। ठीक है बेटा, ये आपका एक मुकालमा है जो कि मैंने मुख्तसर तौर पर आपको लिखवाया है, लेकिन इससे बेहतर आप चाहें तो इससे डबल कर सकते हैं। मज़ीद इसमें जो चीज़ें आपको ऐड करनी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक मुकालमा हो गया। इसी तरह दो दोस्तों के दरमियान स्कूल के बारे में भी मुकालमे पूछे जाते हैं कि स्कूल के बारे में अगर लिखेंगे तो आपने इसी तरह आपने दाएं हाथ पे नाम लिखना है, और हमेशा आपने जब भी कोई मुकालमा लिखना है तो दाईं तरफ आपने पहले नाम लिखना है और उसके बाद आगे मुकालमे के अफराद का फ़िक्रा लिखना है, फिर दूसरा लिखना है, फिर इसी तरह तीसरा लिखना है, फिर इसी तरह चौथा लिखना है, फिर इसी तरह उनकी आपने तफसील बयान करते रहना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस मुकालमे को आपने कॉपी पर लिखना है, उसके बाद इसको याद करना है। ये मुकालमा था बाप और बेटे के दरमियान, जो कि सुबह की सैर की अहमियत को बयान करते हैं। हमने सुबह की सैर का एक मजमून भी किया था, ठीक है, इसका मुकालमा भी हो गया, और इसके अलावा हम इस पे आबिती भी बना सकते हैं, इसकी अहमियत भी बता सकते हैं। सेहत व सफाई में भी मजमून लिखना है, मुकालमा भी लिख सकते हैं हम इसके ऊपर। तो इस तरह आप भी अपना बहुत ख्याल रखें, और जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उनके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप और भी चीज़ें इसमें सेहत के हवाले से, सुबह की सैर के हवाले से ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 10-10 फ़िक्रात, 2-3-3, 4-4 फ़िक्रात और ऐड कर लें तो कुल आपके पास 10 से 12 फ़िक्रात हो जाएंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके सिवा आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, किसी किस्म का मसला समझ ना आता हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपके पास सबके पास मेरा नंबर है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए।